دی سوری اسلام کا تعارف، یہ یہاں پہ آ جائے۔ ہاں وہ میں بتاتا رہوں گا نا، جو اہم پوائنٹس ہیں نا وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں لازمی، ٹھیک ہے؟ جو میں بتاؤں گا آپ لوگوں نے بال پوائنٹ اپنے پاس رکھ کے لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا جی، اسلام کے لفظی معنی ہے حکم ماننا، یہ اہم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ انتہائی اہم ہے۔ تو حکم ماننا کسی کے سامنے گردن جھکانا، لیکن حکم ماننا یا گردن جھکانا یہ اسلامی دونوں کے معنی ایک معنی ان میں سے آئے گا۔ ہو سکتا ہے اس طرح آ جائے کہ آپشن اے ہوگا، بی ہوگا، سی ہوگا اور ڈی ہوگا، اور آپشن سی اور آپشن بی میں اس طرح ہوگا کہ حکم ماننا یا گردن جھکانا۔ تو پھر اس میں ہوگا کہ سی بی دونوں ٹھیک ہے یا اس طرح، تو یہ دونوں آپ نے انڈر لائن کرو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا، شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کی سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور میں اس کا ایک آسان تعریف اور بھی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین یا اسلام بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ زمین ایک مقررہ وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے، دن اور رات ایک خاص پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع غروب ہوتے ہیں، موسم مقررہ انداز میں بدلتے رہتے ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، کیونکہ احکام الہی کی پابندی ان کی فطرت میں وہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے وہ ممتاز پیدا کیا ہے، اسے عقل اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں ایکشن یہ بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے پیدا کیا ہے، تو یہ ممتاز والا آپشن درمیان میں سے یہ بھی ہے۔ اسے عقل اور فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں اختیار بھی دیا ہے، اگرچہ اسے اپنی موت اور حیات پر کوئی اختیار نہیں، لیکن اسے عرصہ حیات کے مختصر وقفے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تابع کر دے، جیسے قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے، دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ وہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے یہاں پر کہ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے یا جز ہے؟ اس طرح کے آپشن آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور اس پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے۔ اگر اس طرح سوال آئے نا، بات کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور اس پر دل سے یقین کہلاتا ہے، تو کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایمان والا آپشن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اور اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ دیکھو کتنی زبردست یہاں پر انہوں نے یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں۔ تو یہ عمل صالح والا بھی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کس کی قسمیں ہیں؟ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے۔ اصطلاحی شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کی بجاوری کو عبادات کہتے ہیں۔ تو دیکھو پہلا کیا ہے؟ نماز، کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ جو ارکان اسلام ہے نا، ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے کہ حج اسلام کا کون سا رکن ہے، روزہ کون سا نمبر پر رکن ہے، زکوٰۃ کون سے نمبر پر ہے، تو یہ نمبر وائز جو ہے نا یہ بھی رکھ لیں ذہن میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، نمبر 2 جو ہے نا وہ معاملات ہے۔ معاملات ان کا تعلق معاشرتی حقوق اور فرائض سے ہے۔ معاملات میں جس طرح لین دین ہے، تجارت ہے، بیع و شراء ہے، لینا دینا ہے، کاروبار ہے، تجارت، یہ اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 اخلاق، انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ کو پسند ہے اور انسان کی شخصیت نکھارتی ہے۔ اخلاقیات، ان اخلاقیات میں سارا کچھ آتا ہے نا، انسان کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آنا، کھانا پینا، اچھے انداز کے ساتھ رویہ، اور سارا کچھ اس کو اخلاقیات بھی کہا جاتا ہے۔ اعمال کی یہ تقسیم
صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دین کے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ آدمی ایمان تو لائے لیکن احکام الہی پر عمل نہ کرے، یا نیک کام تو کرے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایسا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کی نزدیک مقبول نہیں۔ جو نیک کام اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف عبادات میں سے مصروف رہے لیکن اس کی معاملات احکام الہی کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم باعمل مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی بد اخلاق آدمی اچھا مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل کیا ہے؟ نظام حیات ہے، تو اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و عمل سے اللہ کے احکام ہم تک نہ پہنچائے ہو۔ ان احکامات کو ہر پہلو سے ماننا کیا ہے؟ وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی عقائد کیا ہے؟ اب اس کو دیکھو۔ بنیادی عقائد یعنی جس سے اسلام یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیادی عقائد یا ارکان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ ایمان پر ہے، اعمال کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ یہی بھی ایک آپشن ہے، اصل ہے کہ اعمال بندہ بہت سارے کرے، اچھے اعمال کرے، لیکن اگر ایمان نہ ہو انسان میں تو وہ اعمال سارے کے سارے کیا ہے؟ وہ بیکار ہے۔ تو ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی میں وہ اتر جائے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور ایسا عقیدہ روح میں رچ و بس جاتا ہے اور دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات اس کے خلاف نہیں سوچی جا سکتی اور کوئی عمل اس کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تمام اعمال اس کی وجہ سے اور اس کے اشارے پر کیے جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین اسلام پھیلانے کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام نے عقائد کی اصلاح سے ابتدا فرمائی۔ اسلام کی بنیادی عقائد یہ ہیں، اب دیکھو یہ بنیادی عقائد ہے کون سے؟ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان یعنی رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان۔ یہ 7 چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی کیا ہے؟ وہ ارکان بھی ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد ہے، ٹھیک ہے۔ توحید، اللہ پر ایمان۔ توحید کیا ہے؟ دیکھو توحید جو ہے نا، توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، یکتا، یعنی کہ تمام اللہ کو صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، ہر لحاظ سے اس کو ایک ماننا کیا کہا جاتا؟ کیا کہلاتے؟ توحید۔ تو توحید کی لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور اس کی پروردگار کو ایک ماننا، بے مثال ماننا، اور صرف اسی کی طرف اسی کو عبادت کے لائق وہ سمجھنا۔ تو یہ آپ اس کو